أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السكر وقنا عذاب القرص وقنا عذاب المرس وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب جهنم وقنا عذاب البصيرات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين اللهم أنت السلام منك السلام عليك يا جل السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام تباركت ربنا وتعاليت وتعظمت وتكرمت يا ذو الجلال والإكرام فنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا فما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ شاہ الہی ہم سب کا کلام پڑھا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، جو اس کے اندر غلطی کوتاہی ہوئی ہے مالک معافی عطا فرما۔ اس کلام کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کیا قبول فرما۔ شاہ الہی حاضرین محفل نے جتنے بھی جملہ کلام پڑھے، ذکر و اذکار پڑھے، دعائیں کی، حاضرین محفل نے جتنا قرآن حکیم کی تلاوت کی، درود پاک پڑھا، جتنی بار محفل ہوئی، جو دعا کی گئی، شاہ الہی سب کچھ تیری بارگاہ کے اندر پیش کیا قبول فرما۔ شاہ الہی اس کلام کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پیش کر چکے ہیں قبول فرما۔ مالک اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے معافی عطا فرما، اپنا خاص رحم اور کرم حاصل فرما۔ شاہ الہی اس کلام کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی زمان تک جتنے بھی انبیاء کرام اس کائنات پر آئے ہیں، سب کی بارگاہ کے اندر پیش کیا قبول فرما۔ شاہ الہی اس کلام کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پورے کنبے کی بارگاہ پیش کیا قبول فرما۔ اس کلام کا ثواب تمام آل محمد، اصحاب محمد، اہل بیت محمد، ازواج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پیش کیا قبول فرما۔ اس کلام کا ثواب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم، والدہ محترمہ، دادا جان، دادی جان، نانا جان، نانی جان کی بارگاہ پیش کیا قبول فرما۔ شاہ الہی اس کلام کا ثواب تمام تبع تابعین، صالحین، صالحات، مسلمین، مسلمات، قانتین، قانتات، حافظین، حافظات، متصدقین، متصدقات، بالخصوص کلام کا ثواب تمام خلفائے راشدین، حضرت سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا قبول فرما۔ تمام اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
اس کلام کا ثواب پیش کیا قبول فرما۔ اس کلام کا ثواب بالخصوص حضرت سیدنا مولا امام حسن، حضرت سیدنا مولا امام حسین، حضرت بی بی سیدہ خاتون جنت سلام علیہ کی بارگاہ پیش کیا قبول فرما۔ یا الہی اس کلام کے تفعیل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی امت کے لوگ سرکار کے غلام اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے، سب کی روحوں کو پیش کیا قبول فرما۔ یا الہی اس کلام کا ثواب حاضرین محفل کے جو بھی عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست، ساتھی، گھر والے جو بھی اس جہان فانی سے رخصت ہوئے، سب کی مغفرت کے لیے پیش کیا قبول فرما۔ یا الہی سب کی روحوں کو پیش کیا، ان کی روحوں کے لیے قبول اور منظور فرما۔ یا الہی اس کلام کا ثواب میرے کنبے کے جتنے بھی افراد اس جہان فانی سے رخصت ہوئے، بالخصوص میرے والد محترم، میرے چچا جان، دادا جان، دادی جان، نانا جان، نانی جان، جتنے بھی میرے رشتہ دار، عزیز و اقارب اس جہان فانی سے رخصت ہوئے، سب کی روحوں کو پیش کیا قبول فرما۔ یا الہی اس کلام کا ثواب حاضرین محفل کہ جتنے بھی لوگ اس جہان فانی سے رخصت ہوئے، سب کی مغفرت کے لیے پیش کیا قبول فرما۔ یا الہی اس کلام کا ثواب ازل سے لے کے آج تک جتنے بھی لوگ اس کائنات میں آئے ہیں، کائنات سے رخصت ہو گئے، سب کی روحوں کو پیش کیا قبول فرما۔ یا الہی اپنی خاص رحمت اور اپنے خاص کرم کا صدقہ اس کلام کا ثواب بی بی سیدہ خاتون جنت سلام علیہ کی اولاد کی بارگاہ پیش کیا قبول فرما۔ یا الہی سارے کلام کے تفعیل، ان عبادات کے تفعیل حاضرین محفل نے جو کلام پڑھے، جو محفل سے جائے گئے، جو درود و سلام پڑھا گیا، جو درود پڑھے گئے، جو ذکر پڑھے گئے، جو کچھ بھی حاضرین محفل نے پیش کیا، دعا کے توسط سے حاضرین محفل کے جو خواہشات ہیں، جو مقاصد ہیں، جو منزلت ہیں، ان کو اپنے دل میں رکھ کے انہوں نے یہ کلام پڑھا پیش کیا، تیری بارگاہ کے اندر یا الہی میں پہنچا رہا ہوں، تیرا گنہگار بندہ ہوں، ان سب کی آرزو و دل یا الہی ان سب کی تمام دلی حاجات پوری فرما۔ یا الہی بی بی سیدہ خاتون جنت سلام علیہ کی پاک اولاد کا صدقہ جو لوگ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، سفر میں ہیں، جس جگہ پر بھی ہیں، یا الہی سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ حضرت سیدنا امام حسین العابدین کی بیماری کا واسطہ ان سب کو جو بھی بیماری لگی ہے، ان کی کسی غلطی، خطا، کوتاہی کی عوض جو بھی مہلک مرض لگ چکی ہے، دل کو لگ چکی ہے، جسم کو لگ چکی ہے، روح کو لگ چکی ہے، یا الہی سب کی تمام امراض کا خاتمہ فرما، شفاء کلی عطا فرما۔ تمام مسلمانوں کو ہر قسم کی بیماری سے، تکلیف سے امان عطا فرما، سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، سب کو دین حق کے ساتھ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما، سب کو نماز 5 وقت پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کی بلا ناغہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، سب کے دنوں کو احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے منور فرما۔ یا الہی صدقہ پنجتن پاک کا، یا الہی جو لوگ بے اولاد ہیں، بہت حسرت رکھتے ہیں انہیں اولاد ملے، نیک اولاد ملے، صالح اولاد ملے، نرینہ اولاد ملے، یا الہی ان سب کی اس خواہش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اتنے عرصے سے انتظار کر رہے ہیں، کوئی 10 سال سے، کوئی 5 سال سے، کوئی 15 سال سے، یا الہی میرے پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں، اپنی خاص جوار رحمت کا واسطہ ان سب کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ یا الہی ان سب کی خالی جھولیاں سرسبز فرما، وہ سب تیری یاد میں مگن رہتے ہیں، تیرے راستے میں تقسیم کرتے ہیں، تیرے ساتھ دل لگا کے رکھتے ہیں،
شاہ الہی ان کی اس آزمائش کا خاتمہ فرما، کوئی بیماری ہے، جسمانی ہے، روحانی ہے، اس کو اپنی دست قدرت سے دور فرما اور ان کو نیک صالح حیاتی والی اولاد نرینہ عطا فرما۔ شاہ الہی جن کو اولادیں عطا ہوئی ہیں ان سب کی اولادوں کو نیک اور پارسا بنا، دین حق کی سمجھ بوجھ رکھنے والا بنا، اسلام کی سر بلندی کے لیے محنت کرنے کی ہمت حوصلہ ان کے اندر کام فرما، ان کو بالخصوص اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا۔ شاہ الہی جتنے بھی لوگوں کو اولاد ملی ہے، تو ابھی جوان ہیں، بچے ہیں، شاہ الہی سب ماں کو، بہنوں کو اپنے رشتہ داروں کی، اپنے گھر والوں کی بہتر تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، سب کی اولادوں کو نیکوکار بنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچی اور پکی غلامی کی شرف نصیب فرما۔ شاہ الہی جتنے بھی افراد اس خواہش کے پیچھے لگے ہیں، دن رات روتے ہیں، دن رات اداس ہوتے ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن یہ چیز نہیں ہے، شاہ الہی کنشتن پاک کی سچی اور پکی محبت اور چاہت کا واسطہ جو وہ آپ کے ساتھ رکھتے ہیں، سب مسلمانوں کو، وہ مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، شاہ الہی سب کو نرینہ اولاد عطا فرما۔ شاہ الہی جو لوگ بے روزگار ہیں، سب کا حضرت مولا امام حسین علیہ السلام کے پاک خون کا ان سب کو رزق حلال عطا فرما، ان سب کے رزق حلال کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، جتنی بھی گردشیں ہیں، جتنی بھی مسائل ہیں، ان سب کا اپنی دست قدرت سے خاتمہ فرما کر ان سب کو پاک اور صاف رزق عطا فرما۔ انہوں نے محنت کی ہے، دن رات محنت کرتے رہے ہیں، دن رات کوشش کرتے رہے ہیں، اپنے انہوں نے کام سر انجام دیے، حلال اور پاک رزق پانے کی خاطر شاہ الہی ان سب پر اپنی رحمت اور اپنے کرم کا نزول فرما، ان سب کو استقامت ایمان عطا فرما، ان سب کو تیری تقدیر کو ماننے کی توفیق عطا فرما اور ہمیشہ حلال کا لقمہ کھانے کی توفیق نصیب فرما۔ شاہ الہی جتنے بھی لوگ ملک پاکستان کے اندر کائنات کے کسی کونے کے اندر بے روزگار ہیں، ان کے پاس وسائل کم ہیں، مشکلات بہت زیادہ ہیں، تکالیف بہت زیادہ ہیں، ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، شاہ الہی ان سب کی اپنے خواب سے مدد فرما، ان سب کو بہت وسیع رزق عطا فرما۔ شاہ الہی ہم تیرے گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، بہت زیادہ خطا کار ہیں، ہمیں اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، یہ آپ کی مخلوق ہے جو آپ کی پیدا کرتا ہے، ان سب کے دنوں پر اپنی رحمت اور اپنے کرم کا نزول فرما۔ شاہ الہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار اشاروں کا صدقہ جو لوگ قرض دار ہیں ان کو قرضے سے خلاصی عطا فرما۔ شاہ الہی وہ جن خطاؤں، جن کوتاہیوں کے عوض اس معیشت، اس نفاست کے اندر گر گئے، اپنے حالات کو بہتر کرنے خاطر، اپنی خواہشات کو پورا کرنے خاطر، اپنے آپ کو بہتر کرنے کی خاطر جو کچھ انہوں نے سوچا جیسا نہیں بھی ہوا، لیکن وہ قرضے کی لات میں ڈوب گئے، یا الہی ان سب کو اس قرضے کی نفاست سے نجات عطا فرما، جو ان سے غلطیاں ہوئی، خطا ہوئی، یا الہی ان کو معاف فرما۔ شاہ الہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چار اشاروں کی محبت جن کے ساتھ آپ کو بہت پیار ہے، یا الہی ان سب کی محبت اور چاہت کا صدقہ جتنے بھی لوگ قرض دار ہیں، کائنات کے کسی کونے پر ہیں، سب کو اپنے غیب سے مدد عطا فرما کر ان کو تمام قرض و جات سے نجات عطا فرما۔ اپنی خاص رحمت اور اپنا خاص کرم سب پر نازل فرما، سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہر قسم کی غلطیوں سے، خطاؤں سے جس وجہ سے وہ آفات میں گرے ہیں، وہ فضول خرچی کرتے پھرے ہیں،
وہ بہت زیادہ بے وجہ نقصان کرتے پھرے ہیں، بہت لالچ حرص میں لگے رہے ہیں۔ یا الہی ان سب کی تمام خطاؤں کو معاف فرما کر ان سب کو قرضے والی نحوست نفاست سے محفوظ فرما۔ یا الہی جتنے بھی مسلمان کائنات کے کسی کونے میں موجود ہیں، اس وقت تکلیف میں ہیں، کسی درد میں ہیں، کسی غربت، تنگ دستی، سختی میں ہیں، کسی کے شر میں ہیں، یا الہی اپنی خاص قائدانہ مدد اور اپنی خاص نگاہ کے صدقے ان سب کے اوپر اپنی رحمت کا نزول فرما۔ ان سب کا جو دنیاوی ڈر خوف ہیں، وسوسے ہیں، فتنے جو پیدا ہو چکے ہیں، یا الہی ان سب کے شر سے نجات عطا فرما۔ سب کے دلوں کو اپنے خوف میں مبتلا فرما، دنیا کے خوف سے آزاد عطا فرما۔ یا الہی اپنی رحمت اور اپنا کرم نازل فرما۔ یا الہی یہ ساری دعائیں امت مسلمہ کے جتنے بھی افراد جہاد کی نیت سے گھر سے باہر نکلے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں، بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں، یا الہی ان کے گھروں پر اپنی رحمت اور اپنے کرم کا نزول فرما۔ ان سب کو جو دین حق کی خاطر وہ جہاد کر رہے ہیں، بھلائی کا راستے کو پھیلا رہے ہیں، برائی سے روکنے کا کام کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں جو وہ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، جو درد اٹھا رہے ہیں، یا الہی ان سب کو اس کے بدلے میں بہت زیادہ اجر عطا فرما۔ ان سب کے گھروں پر اپنی خاص رحمتوں اور اپنی خاص برکتوں کا نزول فرما۔ ان سب کے ایمانوں کو بہت تازگی عطا فرما۔ ان سب کو ہمیشہ اس بہتر کام کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب مسلمانوں کو فتنے کے خلاف کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کے دلوں کو اپنی خاص نظر اور نگاہ کا سایہ عطا فرما۔ ہم سب کی تمام خطاؤں کو معاف فرما۔ ہم سب پر اپنی رحمتوں اور اپنی برکتوں کا نزول فرما۔ یا الہی ہم سب خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، یا الہی سب کچھ ہیں مگر تیرے محبوب کی امت سے ہیں۔ یا الہی ہم سب پر اپنا رحم فرما۔ یا الہی دعا کرتا ہوں بالخصوص امت مسلمہ کے جتنے لوگ قیدوں کے اندر ڈال دیے گئے ہیں، جو پاکستان میں ہیں، وہ کائنات کے کسی کونے میں موجود ہیں، بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، یا الہی کائنات کے کسی کونے میں جتنے مسلمان موجود ہیں، ان سب کو غلاموں کی زنجیروں سے نجات عطا فرما۔ غلامی کی زنجیروں سے نجات عطا فرما۔ ان پر اپنا رحم، اپنا کرم، اپنا فضل نازل فرما۔ ان سب کے تمام جتنی بھی آرزویں ہیں اپنے لیے، اپنے اہل عیال کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے پوری فرما۔ یا الہی اپنا فضل، اپنی کرم نوازی، اپنی شفقت کا مدد فرما۔ یا الہی فلسطین کے مسلمانوں کو اپنے غائب سے مدد عطا فرما۔ یا الہی مسلمانوں کے قبلہ اول بیت المقدس کو ان شیاطین کے شر سے آزادی عطا فرما۔ یا الہی جو لوگ بہت زیادہ حد تک مسلمانوں کے اوپر جارحیت کرتے ہیں، ظلم ڈھاتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، یا الہی ان شیاطین کے شر کا خاتمہ فرما۔ ہم مسلمانوں کو ان شیاطین کے شر سے محفوظ فرما۔ ان کو شعور عطا فرما، ان کو دین حق کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ اگر یہ اس لائق نہیں ہے ان کو تباہ و برباد فرما۔ جو مسلمانوں کو ان کی مذہبی آزادی سے دور کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو تیری یاد سے، تیری محبت سے، تیری چاہت سے، تیرے ساتھ رشتہ داری سے توڑنا چاہتے ہیں، یا الہی ان سب فتنوں کا خاتمہ فرما۔ ان سب فتنوں کا خاتمہ فرما۔ جو مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، جو مسلمانوں کو لالچ، مسلمانوں کو اپنی روپے کی لالچ میں ڈال کر مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتے جا رہے ہیں، یا الہی ان سب فتنوں کا خاتمہ فرما۔ یا الہی فلسطین پاک کے واسطے، یا الہی سیدنا صدیق اکبر کی سچی و پکی تیرے محبوب کے ساتھ کی جانے والی وفا کے واسطے، یا الہی مسلمانوں کو ایک جگہ پر اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرما، اور ان سب کو دین اسلام کے پرچم کو سر بلند رکھنے کی توفیق عطا فرما۔
ان کو ہمت عطا فرما، ان کو ہدایت، ان کو شعور عطا فرما کہ یہ دین حق کے لیے دین اسلام کا پرچم پکڑیں، دین اسلام کی یلغار کائنات کے کونے کونے میں عام کریں۔ شاہ الہی ہم سب اپنے گھروں میں موجود ہیں، تیری خاص رحمت اور تیرے خاص کرم کی التجا کرتے ہیں۔ شاہ الہی ہم سب پر اپنی خاص رحمت اور اپنا کرم نازل فرما۔ شاہ الہی دعا کرتا ہوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت جو سرکار غاروں میں رات کو جا کر روتے تھے، امت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ شاہ الہی سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی بھی امت گناہ گار ہے، وہ گناہ کرتی ہے، صبح کرتی ہے، شام کرتی ہے، شاہ الہی ان کی تمام خطاؤں کو معاف فرما۔ شاہ الہی میں بھی سرکار کی امت میں سے ہوں، سرکار کا ادنا سا نوکر ہوں۔ شاہ الہی میرے دل میں سرکار کی امت کا ایک درد ہے۔ شاہ الہی مسلمان بہت گمراہ ہو چکے ہیں، بہت ذلیل ہو چکے ہیں، بہت ترس چکے ہیں۔ شاہ الہی مسلمان بہت رو پڑے ہیں۔ شاہ الہی مسلمان تھک چکے ہیں، کیونکہ ان سب نے اپنے گناہ میں بہت اضافہ کیا، ان سب نے قرآن کو بھلایا، ان سب نے تیرا خوف دل سے نکالا، ان سب نے تجھے بھلایا۔ یا الہی ہم سب گناہ گار ہیں، یا الہی اپنے رحم کا معاملہ فرما، اب ہمیں معاف فرما۔ یا الہی اب ہمیں معاف فرما، اب ہم دوبارہ ایسی غلطیاں، ایسی خرابیاں نہیں کریں گے جس سے آپ کا دل دکھے، آپ کو تکلیف پہنچے۔ یا الہی ہمیں سرکار کا سچا اور پکا امتی اور غلام بنا۔ شاہ الہی ہمیں سرکار کی بتائی گئی تعلیمات کے اوپر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں سرکار کے گھرانے کے دیے جانے والے سبق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ شاہ الہی ہم سب کے دلوں کو شرک سے محفوظ فرما، شر والے خیالات سے محفوظ فرما، ہمارے ایمانوں پر اپنی خاص رحمت اور اپنے کرم کا معاملہ فرما۔ یا الہی دعا کرتا ہوں مسلم پاک کی سچی اور پکی محبت کے واسطے، تمام شہدائے کربلا کے خون کے واسطے، تمام شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے خندق، شہدائے تبوک کے شاہ الہی جتنے بھی جانسار قربان ہوئے ان سب کے واسطے ہم سب کو اپنے حقوق و فرائض کی صحیح معنی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ماں کو اپنے اولاد کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اولاد کو اپنے ماں باپ کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، بہنوں کو اپنے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، بھائیوں کو اپنے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، میاں کو اپنی بیوی کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، بیوی کو اپنے میاں کی حقوق و فرائض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، سب کو اپنے گھر کے ساری ذمہ داریوں کو سمجھنے کی صحیح معنی ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، سب کو انصاف قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، سب کو اپنے خوف میں مبتلا فرما۔ شاہ الہی جو لوگ اپنے گھر والوں پر ظلم کرتے ہیں، بے وجہ ان پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، ان کو تنگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، شاہ الہی اپنے حقوق کھا جاتے ہیں، ان کا حق کھا جاتے ہیں۔ شاہ الہی ایسے جتنے بھی شیطانی کے خیالات، شیطانی کی سوچیں، شیطانی کے گمان لوگوں کے دلوں میں چھا گئے ہیں، لوگ ایک دوسرے کا خون چوسنے کو آ گئے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو مارنے کو آ گئے ہیں، لوگ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ شاہ الہی اس مسلم امت پر اپنا رحم فرما، شاہ الہی اس مسلم امت پر اپنا رحم فرما، ان کے دلوں میں جو نفرتیں ہیں، جو گھمنڈ ہے، یا الہی جو خرابی ہے اس کا خاتمہ فرما۔ شاہ الہی مہر ہٹا دے، شاہ الہی جو ان کے دلوں پر تو نے مہر لگائی ہے کہ یہ اندھے ہو چکے ہیں، بہرے ہو چکے ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی یہ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، یہ تو اپنی سوچ میں اچھا کرنے کی خواہش رکھتے ہیں مگر ہمیشہ یہ تیرے خلاف چاہتے ہیں۔ شاہ الہی ان سب کو ہدایت عطا فرما، ان سب کے دلوں کے جو زنگ لگ چکا ہے، جو خرابی لگ چکی ہے،
یا الہی استخاتمہ فرما، سب کو اپنے حقوق و فرائض کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما، سب کو قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب خطا کار ہیں، ہم بہت گناہ گار ہیں، اپنی رحمت اور اپنے کرم کا معاملہ فرما۔ یا الہی اس میرے ملک پاکستان کو اپنی خاص رحمت اور اپنے کرم سے گہوارہ بنا۔ یا الہی اس ملک پاکستان کے آباد کرنے والوں کو بہت بلند بالا مرتبہ عطا فرما، جن نے اس ملک کو آزاد کروایا، مسلمانوں کو مذہبی آزادی ملی، اپنی مرضی سے تیری یاد کو تازہ کرنے کی قوت ملی، آزاد ہو کر تجھے یاد کرنے کی قوت ملی۔ یا الہی ہم سب کو اپنے ملک کے ساتھ سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے ملک کی عزت اور تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے ملک کی سلطنت کو سمجھنے کی، اس کے تمام واجبات کو صحیح معنی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اتفاق اور اتحاد عطا فرما، اتفاق اور اتحاد عطا فرما۔ یا الہی ہم سب کو اپنے ملک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب اپنے ملک سے دھوکہ کرتے ہیں، اپنے ملک کو لوٹ لیتے ہیں، اپنے ملک کا نقصان کرتے ہیں، اپنے ملک کو چھوڑ جاتے ہیں اپنی خوشی کی خاطر، اپنے آپ کو سنبھالنے کی خاطر۔ یا الہی ہم اس وطن کے ساتھ سچی اور پکی محبت عطا فرما، یہ زمین، یہ ملک ہمارے ماں باپ، ہمارے بہن بھائیوں کی محنتوں کوششوں کا ثمر ہے، ان سب نے خون لٹایا، ان سب نے قربانیاں دی اور اس ملک کو آزاد کروایا۔ یا الہی ہمیں اپنے ملک کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے ملک کا ہمیشہ بہتر اور بہتر بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی جو ہمارے حکمران ہیں ان سب کو ہدایت عطا فرما، شعور عطا فرما، دین حق کی سمجھ بوجھ عطا فرما۔ یا الہی جو روپے پیسے کی خاطر کسی غریب کا کھانا چھین لیتے ہیں، ان کا لقمہ چھین لیتے ہیں، ان کو بہت زیادہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کو خودکشی پر، ان کو تباہ ہونے پر مجبور کرتے ہیں، یا الہی ایسے شر پسند حکمرانوں سے نجات عطا فرما۔ یا الہی ایسے حکمران عطا فرما جن کا تعلق صدیق اکبر، عمر فاروق کے قانون کے ساتھ ہو، جو ہر وقت قرآن سے ہر کام کے اندر کھول کر بتائیں کہ یہ کرنا ہے، یہ اسلام ہے، یہ اسلام کا فرمان ہے۔ یا الہی ہم سب کو اچھے حکمران عطا فرما۔ یا الہی ہم سب جتنے بھی لوگ ہیں ہم سب کو اتفاق اتحاد عطا فرما، ہمیں اپنے ملک کا ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے ملک کو بنانے کی، سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی جو نوجوان نسل ہے ان سب کو اپنے نظریات ظاہر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو آزادی عطا فرما، ان پر اپنی رحم فرما، ان کو بہت زیادہ سکونت اور خوشحالی عطا فرما، ان سب کو اپنے ملک کے اندر محنت کرنے کی اور ملک کو ترقی یافتہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہمیں اپنے ملک کے ساتھ سچی اور پکی وفا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی امت مسلمہ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یا الہی امت مسلمہ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یا الہی بہت ساری دعائیں کی ہیں، بہت ساری فریادیں کی ہیں، یا الہی ہم سب کو اچھے اور بہتر لوگ کا ساتھ عطا فرما، شر پسند لوگ کے شر سے محفوظ فرما، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا، ان کے شر سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا۔ یا الہی ہم سب کی یہ دعا قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا الہی حاضرین محفل بہت حسرت کے ساتھ دعا مانگ رہے ہوں گے، بہت التجا کر رہے ہوں گے، بہت فریاد کر رہے ہوں گے، یا الہی ایک ایک لفظ پہ آمین بولیں گے۔ یا الہی سب کی تمام دعائیں قبول فرما، جس کے دل میں جو بھی ہے آج شدائے کربلا کے خون کا واسطہ پورا فرما، جو جس نے مانگا اس کو عطا فرما، جو جس کی امید ہے اس کو عطا فرما، جو جس کا یقین ہے اس کو عطا فرما۔ یا الہی میں تیرا گنہگار، ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کی بخشش فرما، ہم سب کی بخشش فرما۔ یا الہی جو کچھ مانگا ہے عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے لیے بہتر ہے، بن مانگے عطا فرما۔ یا الہی ایسا بنا دے
کہ تجھے پسند آ جائے، تیرے محبوب کو پسند آ جائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی شان حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔ یا الہی کن فیکون کی محلقہ، یا الہی ہر فرد کے دل کی تمام آرزویں پوری فرما، ان افراد کی بھی جو یہاں پر حاضر ہیں، ان کی بھی جو یہاں حاضر نہیں ہیں، اس گنہگار کے در پر جتنے بھی لوگ جس امید کے ساتھ، جس انتظار کے ساتھ، جس یقین کے ساتھ بیٹھے ہیں، آتے ہیں، سب کی آرزویں پوری فرما، آمین یا رب العالمین، آمین۔ جزاک اللہ۔